بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جا رہے تھے، برادری کے لوگوں نے میٹنگ میں بلایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تہمت اور یہ تمہارا جو پجامہ ہے نا یہ ٹخنوں سے نیچا تکبر کے طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تکبر کی وجہ سے کچھ لوگ نا، آپ تو خیر شہر میں رہتے ہیں، میں پینڈو ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو پرانے زمانے میں لوگ ہوتے تھے نا تو وہ جب تہمت پہنتے تھے تو وہ نیچے کر کے باندھتے تھے، کئی دفعہ تو وہ زمین سے نا گھسیٹتا جاتا تھا، مٹی بھی ساتھ۔ یہ تکبر کی، کپڑا مہنگا تھا، آپ کو پتہ ہے وہاں عرب شریف میں تو کفن کے لیے لوگوں کو کپڑا نہیں مل رہا تھا، مہنگا تھا، تو جو چودھری بندہ ہوتا تھا مالدار وہ ذرا لمبا کرتا پہنتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جس نے تکبر کے طور پر یہ کام کیا اس کا اتنا کپڑا یہ نہ سمجھے میرے وجود پہ ہے، وہ اتنا کپڑا جہنم میں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی ہے، برادری کی میٹنگ میں تشریف لے جا رہے تھے، لیکن تھوڑا پجامہ اونچا تھا، تامر ذرا اونچا تھا۔ آپ کا ایک عزیز مل گیا تو کہنے لگا عثمان میٹنگ میں جا رہے ہو یار، مسئلہ برادری کا ہے، یعنی ذکر رسول صرف اہل میلاد تک محدود نہیں، صرف ربیع الاول شریف تک محدود نہیں۔ انہوں نے کہا جناب اب بات آ گئی ہے برادری کی۔ وہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کے محبوب نے منع فرمایا ہے کہ ٹخنوں سے اونچا رہنا چاہیے، پر برادری کی میٹنگ ہے اور شریک جمع ہوں گے اور رقیب جمع ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ دیکھو عثمان اب کنجوسی کرنے لگ گیا ہے، تھوڑا کپڑا خریدتا ہے، تو لہذا ٹھیک ہے باہر نکلو گے نا جب۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں کیا کروں، میں کس طرح یہ بتاؤں آپ کو کہ بہت سارے دینداروں کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب ان کے گھر میں شادی ہوتی ہے، دینداری کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب گھر کے اندر ساری برادری جمع ہوتی ہے۔ عشق رسول تو اس دن سمجھ میں آتا ہے، مسجد میں تو سارے ہی عاشق رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ عشق کا پتہ تو تب چلے گا جب دکانداری کریں گے، عشق کا پتہ تب چلے گا جب لین دین کریں گے، عشق کا پتہ تب چلے گا جب دیانتداری کا مظاہرہ کریں گے۔ تو فرمایا کہ میں آپ غور کریں گے جی میری بات پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ فی الحال آپ کپڑا نیچا کر لیں، برادری کی میٹنگ میں جائیں اور وہاں سے جب لوٹ آئیں نا تو پھر آپ بے شک جو مرضی کیجیے گا، ورنہ وہ لوگ تانا دیں گے۔ تو یہ بات اب ہمارے بچے بھی ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا جی، تھوڑا سا کر لیں، کوئی نہیں جی، دنیا داری بھی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ سارے مشورے ملتے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی سے کہا نا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا کہا تم نے برادری کی میٹنگ ہے اور برادری مجھے تانا دے گی؟ آپ فرمانے لگے سن، مجھے تمہاری برادری کی ضرورت نہیں، مجھے مدینے والے رسول کی ضرورت ہے، مجھے اپنے نبی کی حاجت ہے، تمہاری ضرورت نہیں۔ اور پھر ماننے لگے سن، تم نے تو بلایا ہے تو میں آ گیا ہوں، ورنہ اگر تم نے میری برادری دیکھنی ہے تو وہ دیکھ کالے رنگ والا حبشی غلام جا رہا ہے، وہ میری برادری ہے، وہ میرا قبیلہ ہے، اس لیے کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم نے نا، اور آپ نے ناراض نہیں ہونا، اب تو ذکر کرنے والا، اب تو عشق بھی لوگوں کا کھلا ڈھلا ہے، یعنی عشق بھی مرضی کا ہے، عشق پابندی نہیں۔ حالانکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے معشوق کا پابند ہوتا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ اگر وہ اس کا پابند نہیں ہوگا تو وہ عاشق رہے گا ہی نہیں، اگر اسے تنگ کرے گا تو وہ عاشق رہ سکتا؟ آپ میری بات کو سمجھیں، معشوق کا عاشق ہمیشہ پابند ہوتا ہے۔ آپ پڑھ لیں، آپ دیکھ لیں ساری داستان عشق، دینی دنیاوی حقیقی مجازی ساری کھول لیں، جو معشوق نے کہا عاشق نے وہی کیا، جو اس نے کہا اس نے کیا۔ یہ بڑے عجیب قسم کے آج کل عاشق پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ایک تو اپنی مرضی کی لائٹنگ کرتے ہیں، علماء سے نہیں پوچھتے، جس چوک میں دل کرتا ہے ماڈل بنا دیتے ہیں، یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہاں بنانا تھا کہ نہیں، اور پھر عشق کرتے ہیں نبی پاک سے، اور حال یہ ہے کہ رات کو عورتوں کو لے کے جاتے ہیں ماڈل دکھانے کے لیے، عورتوں کو۔ وہ مقام جو مقام میں خوف ہے، جہاں
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت تاکید کر دی کہ یہ کام کرنے کی تمہیں اجازت فرمایا یہ جو تمہارا بری نظر سے کسی کو دیکھنا یہ تو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کے واروں میں سے ایک وار ہے. کہ تو نے کس قسم کا عشق کیا ہے کہ تم معشوق کی مرضی کے خلاف. داتا گانجی بخش علی اجمیری داتا صاحب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا محبوب، اس پر غصہ نہیں آتا بندے کو. یعنی بندہ یہ نہیں کہتا کہ جو میرا محبوب ہے اس نے کام صحیح نہیں کیا. محبوب محبوب ہوتا ہے، اس پر غصہ، وہ سخت بات بھی کر دے تو محبوب پر غصہ نہیں آتا. اور آپ نے بطور دلیل کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک عورت پر عاشق ہو گیا تھا، تو میں اس کے محلے میں جا کے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، تو اگر قاری صاحب نماز لمبی کر دیتے تو مجھے ناراضگی ہوتی دل میں. نوجوان تھا، ابھی چیزوں کا پتہ نہیں تھا. کہتے میں رات کو جاتا اور ساری رات گھومتا تو وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی، واپس لوٹ آتا. ایک رات میں گیا، قاری صاحب نے نماز لمبی کر دی، مجھے تھوڑی دشواری ہوئی، اس کے گھر گیا. یہ تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا چیز کو. کہتے ہیں ساری رات میں اس کے گھر کے چکر لگاتا رہا. ٹھنڈ کی رات تھی اور ساری بیت گئی، وقت کا بھی پتہ نہ چلا. وہ سحری کے وقت چھت پہ آئی اور آ کے کہنے لگی گھر میں کچھ مہمان ہیں، کوئی مجبوری ہے، آج کوئی بات نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں کہ اس نے جب کہا نا تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ مجبور وہ بی بی لگی. یعنی میں نے یہ نہیں کہا کہ بہانہ کر رہی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بول رہی ہے، چونکہ پیار تھا نا، میں نے یہ کہا ہی نہیں. مجھے پیار تھا، میں نے کہا کہ بیچاری مجبور ہے، دیکھو پھر بھی 1-2 منٹ کے لیے صحیح آئی تو ہے نا. فرماتے ہیں جب میں وہاں سے لوٹ رہا تھا تو امام مؤذن فجر کی اذان دے رہا تھا تو میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ اگر بی بی کے لیے ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے، اللہ رسول کے لیے بھی تو کھڑا رہ سکتا ہے. پھر تجھے کوئی سخت حکم دیا جائے گا دین کا تو تجھے کوئی غصہ، لے کہ تو پیار کرتا ہے. پیار کرنے والے غصہ کرتے، انہیں کوئی ناراضگی ہوتی تو فرمانے لگے کہ پھر میں نے توبہ کر لی اور میں نے کہا کہ یہاں ان رستوں میں اور اس راہ میں جو اپنا اب ضائع کرنا ہے تو وہاں نہ ضائع کروں جہاں ایک لمحہ بھی دیا جائے تو اللہ تعالیٰ میرا جتنی عزت عطا فرما دیتا ہے. تو میرے بھائی آپ نے غور کرنا ہے، ہمیں میلاد ہو، کوئی محفل ہو، کوئی شادی ہو، کوئی نکاح ہو، اور پھر جو معشوق ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے کہ سویرے عشق کریں اور شام کو بھول جائیں، شام عشق کریں اور سویرے. یہ کس قسم کا عاشق ہے؟ اس نے تو دعویٰ ہی صحیح نہیں کیا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ذکر مصطفیٰ ہر موقع پر کرنا ہے اور ہر جگہ پہ کرنا ہے. اور کوئی ذکر میں کوئی بات مشکل آ جائے، کوئی احکام اللہ رسول کی بظاہر مشکل بھی نظر آئیں تو ہم نے اس لیے قبول کرنا ہے کہ جو معشوق ہوتا ہے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، اس کی ہر بات کو قبول